اللہ سے محبت آپ کرتے ہیں، اللہ ہم سب سے محبت فرماتا ہے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم بڑے بدکار ہیں، پاپی ہیں، پھر بھی اللہ ہم سے محبت فرماتا ہے، پھر بھی اللہ ہم سے پیار فرماتا ہے۔ قربان جاؤ اس کی رحیمی پر، قربان جاؤ اس کی کریمی پر۔ گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالتا جا رہا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپاتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ چاہتا تو لوگوں کے سامنے ہمیں ذلیل کر دیتا، اس لیے کہ ہم گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، مگر وہ اللہ ہمیں ذلیل نہیں کرتا ہے۔ ہم گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ ہمیں عزت عطا فرماتا چلا جا رہا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ، ہمیں آنکھیں دیا، ہمارے منہ میں زبان دے دیا، ہمارے سماعت، ہمارے کانوں میں سماعت کی طاقت دے دی۔ اتنی ساری نعمتیں پانے کے باوجود ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ کے نہا خانے میں اگر آنکھ کا ڈھیلا رکھ دیتا اللہ اور اس میں دیکھنے کی طاقت نہیں دیتا تو بتائیے کیا بگاڑ لیتے ہم؟ میرے منہ میں اللہ زبان دیتا مگر بولنے کی صلاحیت نہیں دیتا، بتاؤ کیا بگاڑ لیتے ہم خدا کا؟ مگر کتنا کریم ہے وہ، ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، زبان دے کر بولنے کی طاقت بھی دے رہا ہے، آنکھیں دے کر روشنی بھی عطا فرما رہا ہے، ہاتھ دے کر پکڑنے کی صلاحیت بھی عطا فرما رہا ہے، پھر بھی ہم رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم سجدے سے دور ہو رہے ہیں، تقوی سے دور ہو رہے ہیں، تلاوت سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سے بھی محبت فرماتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم گنہگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ مگر ایک محبت کا فلسفہ سمجھا کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی رضا چاہتا ہے، وہ اس کی خوشنودی چاہتا ہے، وہ اس کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہو کبھی نہیں چاہتے ہوگے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، وہ مجھ سے روٹھ جائے۔ بولو کبھی چاہتے ہیں آپ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ آپ اپنے باپ سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنی ماں سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنی بہن سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے بھائی سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے یار سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنی بیوی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ میری آواز آپ لوگ صاف صاف سمجھ پا رہے ہیں نا؟ کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا بتائیں تاکہ میں بولوں تو مجھ کو اطمینان ہو کہ ہاں جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں لوگ سمجھ بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر کر رہا تھا، ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے والد سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنی ماں سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنی بہن سے اپنے بھائی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت یہ دستور سکھا رہی ہے، محبت یہ ضابطہ بتا رہی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی رضا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ ماں اگر روٹھ جائے تو منا لیتے ہیں، باپ روٹھ جائے تو منا لیتے ہیں، بہن روٹھ جائے تو منا لیتے ہیں، بھائی روٹھ جائے تو منا لیتے ہیں۔ حضرات کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے ہم انہیں راضی کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ماں کو روٹھ جانے پر اس لیے مناتے ہیں کہ میں ماں سے محبت کرتا ہوں، ماں مجھ سے محبت کرتی ہے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی رضا چاہتا ہے، وہ اس کی خوشنودی چاہتا ہے۔ ہم بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ بتاؤ کبھی سوچا آپ نے کہ اس رب کو راضی کر لیا جائے؟ کبھی آپ کو خیال ہوا کہ میرے کس کام سے میرا رب روٹھ گیا ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، ہم جب سجدہ چھوڑ دیتے ہیں شان ربوبیت کے ساتھ وہ ہم سے روٹھ جاتا ہے، شان ربوبیت کے ساتھ وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمیں منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ ذرا بولے تو صحیح، اگر رب بندے سے روٹھ جائے تو بتاؤ بندہ کہاں رہے گا؟ پھر بندے کے پاس بچا پھر کیا؟ رب روٹھ جائے تو بندہ کس خانے میں زندگی گزارے گا؟ میں کہتا ہوں نہیں، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لینے کی ضرورت ہے، اپنے روٹھے ہوئے پروردگار کو راضی کر لینے کی ضرورت ہے۔ کیسے راضی کرو گے؟ حضرات آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ ہم رب سے محبت کرتے ہیں مگر ہم نے رب کے لیے کچھ نہیں کیا، اور رب ہم سے محبت فرماتا ہے کیا کچھ نہیں کیا بندے کے لیے؟ ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ کرم پہ کرم کرتا چلا جا رہا ہے، وہ رحمتوں کی برسات کرتا چلا جا رہا ہے، وہ ہمیں عزت عطا فرماتا چلا جا رہا ہے۔ حضرات جی لگائیں تو اچھی بات کروں میں، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی رضا چاہتا ہے۔ غور سے سنیے، بولوں کہ نہیں بولوں بھائی؟ بولیں، کتنے لوگ سنیں گے آپ لوگ؟ سبحان اللہ۔ حضرات بس میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے۔ ماں روٹھ جائے تو مناتے ہیں، کیسے مناتے ہیں؟ حضرات 15 سال کا بچہ، 17 سال کا بچہ ہے، سگریٹ پی رہا تھا، ماں کی نظر پڑ گئی، ماں کو بڑی تکلیف ہوئی، میرا بیٹا ابھی سے سگریٹ پینا شروع کر دیا۔ ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، بچہ گھر آیا، ماں نے اپنے آنچل میں اسے چھپایا، باپ نے اپنے آغوش میں اسے لیا، کہا میرے بیٹے ابھی تیری عمر
یہ نہیں ہے کہ تو سگریٹ پیے، یہ گناہ ہے، یہ عیب ہے، اس کو چھوڑ دینا، کبھی سگریٹ نہ پینا۔ بیٹے نے وعدہ کر لیا، امی جان آج کے بعد کبھی نہ سگریٹ پیوں گا، ابو جان آج کے بعد کبھی اپنے منہ سے سگریٹ نہ لگاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ ماں باپ کو یقین ہو جاتا ہے، حضرات بات آئی گئی ختم ہو گئی، کئی مہینے گزرے تھے، چند لاابالی بچوں کے ساتھ، آوارہ خیال کے بچوں کے ساتھ کہیں کھیلنے کے لیے نکل گیا تھا۔ آج کیا ہوتا ہے، انہی لاابالی بچوں کے خیال کے ساتھ وہ گھومتا پھرتا اس دکان پہ پہنچا اور انہی کے ذہن کے مطابق آج وہ پھر سگریٹ پینے لگا۔ ماں کسی کام سے اسی راستے سے نکلی تھی، ماں کی نظر پھر اس نے بیٹے پہ پڑ گئی ہے۔ ماں نے دیکھا بیٹا آج میرا پھر سگریٹ پی رہا ہے، آج ماں کو بڑی تکلیف ہوئی، کلیجہ پھٹ گیا۔ بچے کا انتظار کیا، شام کو بچہ گھر آتا ہے، ماں نے آج انہیں ڈانٹا پھٹکارا اور کہا خبردار خبردار جو آج کے بعد تو نے سگریٹ پیا۔ میرے دوستو بچے نے لجاجت انداز میں عرض کیا، اے میری امی جان غلطی تو ہو گئی مگر آج معاف کر دو، آج کے بعد کبھی سگریٹ نہ پیوں گا، میں تجھ سے سچا وعدہ کرتا ہوں، پکا وعدہ کرتا ہوں۔ ماں کو یقین ہو گیا۔ کچھ دن اور گزرے تھے، عید کا موقع آیا، عید کے دن بچے عموماً خوشیاں منایا کرتے ہیں، وہ خوشیوں میں مگن تھا، کسی دکان پہ پہنچا پھر سگریٹ پی رہا تھا۔ آج پھر ماں کی نظر اتفاق سے پڑ گئی، آج تو ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، باپ کی نظر پڑی، باپ کا جگر پارا پارا ہو گیا، بچے کو بار بار سمجھایا مگر یہ نہیں مانتا ہے۔ آج کیا کیا، ماں باپ اس بچے سے روٹھ گئے، بات کرنا بند کر دیا۔ اب باپ کو منا رہا ہے وہ بیٹا، ماں کو منا رہا ہے وہ بیٹا، کیوں منا رہا ہے؟ باپ میرا روٹھ گیا ہے، باپ میرا روٹھ گیا ہے، ماں میری روٹھ گئی ہے، محبت کرتا ہے نا وہ مجھ سے، اس لیے اسے منانا ہوگا، میں محبت کرتا ہوں نا ان سے، اس لیے منانا ہوگا۔ حضرات منا رہا ہے، ماں باپ ماننے کو تیار نہیں۔ دن گزر گیا ہے، رات گزر گئی ہے، دوسرا دن نکل آیا، شام ہو گئی، ماں راضی نہیں، نظر سے دور ہوتا، تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، تجھے بار بار دھوکہ دے رہا ہے، بار بار فریب دے رہا ہے، بار بار تجھے مجھ سے وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، تجھے معاف نہیں کر سکتی، جا میری نظر سے دور ہو جا۔ حضرات بس ایک بات ہے جو آپ کے دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں میں، شاید آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، ماں دھتکارتی رہے، ماں دھتکارتی رہی مگر بیٹا قدموں سے دور نہیں جاتا۔ اماں تم روٹھ گئی تو میرا کیا ہوگا، اماں تم ناراض ہو گئی تو پھر مجھے جگہ کہاں ملے گی، اماں مان جاؤ نا، آج کے بعد تیرے سر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، حالانکہ اس قسم کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے مگر ایک بیٹا ماں کی محبت میں ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہا ہے، اماں تیرے سر کی قسم آج کے بعد یہ گناہ نہ کروں گا، مگر ماں مانتی نہیں۔ دو چار روز گزر گئے ہیں، حضرات وہ مانتی نہیں۔ اب بیٹے کا چین چھن گیا، بیٹے کا سکون لٹ گیا، بیٹے کا قرار لٹ گیا، بیٹا پریشان، بھوک نہیں لگتی ہے، اسے پیاس نہیں لگتی ہے، بستر پہ جاتا ہے نیند نہیں آتی ہے، اس کی صحت خراب ہونے لگتی ہے۔ ہفتہ 10 دن گزر گئے، ماں راضی نہیں ہوتی، باپ راضی نہیں ہوتا۔ خیال آیا اس بچے کو چلو امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے امام صاحب سے سفارش کر دے تو میری ماں مان جائے۔ امام صاحب کے پاس ساری کہانی جا کر کے بچے نے بتا دیا، ماں مجھ سے اگر روٹھ گئی تو بتائیے امام صاحب کیسے زندہ رہ پاؤں گا، آپ ہی کچھ کیجئے نا۔ امام صاحب بچے کو لے کے چلے ماں کے پاس، چچی جان آپ ہی کا نہ بیٹا ہے، آپ ہی کا نہ بیٹا ہے، آپ نہیں معاف کریں گے، اگر آپ ہی معاف نہیں کریں گے تو پھر اسے کون معاف کرے گا؟ نا نا، اتنی بڑی غلطی کی ہے، اتنا بڑا گناہ، یہ بار بار دھوکہ دے رہا ہے، میں معاف نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، امام صاحب نے کہا چچی میں سمجھ گیا، آپ اپنے امام کی بھی بات ٹھکرا دیتی ہیں، امام کی بھی بات نہیں رکھتی ہیں۔ یہ جملہ لگ گیا اس خاتون کو، وہ کہتی ہے امام صاحب اگر بات ایسی ہے تو چلیے آپ میرے محلے کے امام ہیں، ایک بار آپ کی بات مان لیتی ہوں، میں آپ کی خاطر بیٹے کو معاف کر دیتی ہوں۔ اللہ اکبر، میں ذہن میں بات یہ اتارنا چاہتا ہوں، ایک دو دن کی بات نہیں، ہفتے دن تک وہ بچہ مناتا کیوں رہا، اپنی ماں کو راضی کرنے کے چکر میں کیوں رہا، اپنی ماں کو منانے کے چکر میں کیوں رہا، اس کا چین کیوں چھن گیا ہے، اس کا قرار کیوں لٹ گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ روٹھ چکی ہے، باپ روٹھ گیا ہے، ماں روٹھ گئی ہے، اس لیے اتنی کوشش ہو رہی ہے کہ اسے راضی کر لیا جائے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر ماں روٹھ جائے تو منانے کے لیے اتنے پریشان لیتے ہو، تیری ماں سے 70 گنا زیادہ تیرا پروردگار سے محبت فرماتا ہے۔ اب بتاؤ اگر وہ پروردگار تم سے روٹھ جائے تو اس پروردگار کو منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرے تکبیر۔ اچھا پیغام۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ اپنے روٹھے ہوئے رب کو ہم منا لیں، کبھی خیال آیا؟ کبھی خیال نہیں آیا۔ کتنی محبت فرماتا ہے وہ پروردگار، سوچئے تو صحیح۔ سننے میں آپ کو اچھا نہیں لگ رہا یہ سب؟ اگر میں یہ سنا کے چلا جاؤں کہ آپ لوگ سب جنتی ہیں، ایک بار سبحان اللہ کہہ دو تو سیدھے جنت میں، بڑے خوش ہو جائیں گے آپ۔ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی میرے بھائی، اتنی آسانی سے جنت نہیں ملتی۔ اگر اتنی آسانی سے دو چار بار صرف سبحان اللہ کہہ دینے سے جنت مل جاتی نا، تو کوئی عابد شب بیدار نہیں ہوتا، کوئی تہجد گزار نہیں ہوتا، کوئی میدان جنگ میں اپنی گردن کو تلوار کے نیچے نہیں شہید نہیں کٹواتا، کوئی جہاد کے میدان میں نہیں اترتا، اس لیے کہ دو چار بار صرف بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ کہو جنت میں چلے جاؤ۔ حضرات یقین مانیں، آپ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے صلہ آپ کو اچھا ملنے والا نہیں۔ اللہ سے محبت آپ بھی کرتے ہیں، کیا کیا ہم نے؟ اس خدا کے لیے کیا کیا؟ اس رب کے لیے ہم نے کیا کیا؟ رب نے کیا کیا؟ رب بھی تو ہم سے محبت فرماتا ہے۔ رب نے کیا کیا؟ میں 2 منٹ میں بتا دوں کیا؟ سنیں گے آپ لوگ؟ کتنے لوگ سنیں گے ایک بار اور؟ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ماں کے پیٹ میں ہیں، اللہ وہی ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ وہ کتنی محبت فرماتا ہے، کتنا کریم ہے وہ۔ ماں کے پیٹ میں ہے وہی زندہ رکھتا ہے، اور صرف زندہ نہیں رکھتا، وہی ہمیں روزی بھی عطا فرماتا ہے، وہی ہمیں روزی بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر ہماری ولادت ہوتی ہے، ماں نے ہمیں جنم دیا، اس زمین پر آئے، اس دھرتی پہ آئے، ہمیں زندہ رہنا ہے۔ ایک انسان پیدا ہوا، اسے زندہ رہنا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، زندہ رہنے کے لیے پینا ضروری ہے۔ 2 گھنٹے کی عمر ہے ہماری، پیدا ہوئے 2 گھنٹہ پہلے ابھی پیدا ہوئے، ہماری عمر 2 گھنٹے کی ہے، 2 گھنٹے کی عمر ہے۔ انسان کو جینا ہے، جینے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ اطباء فرماتے ہیں، حکما کہتے ہیں، انسان بغیر دانا پانی کے زیادہ سے زیادہ 14 دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ 15واں دن آئے گا، اگر دانا اور پانی چھوٹ گیا ہے 15ویں دن اس کا انتقال ہو جائے گا۔ یعنی 15 روز سے زیادہ وہ آدمی زندہ نہیں رہ سکتا جس کا دانا چھوٹ گیا ہو، جس کا پانی چھوٹ گیا ہو۔ یعنی جینے کے لیے دانا اور پانی چاہیے، کھانا اور پانی چاہیے، مگر بچے کی عمر تو 2 گھنٹے کی ہے، نہ وہ کھانا کھا سکتا ہے نہ وہ پانی پی سکتا ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، وہ ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ 2 گھنٹے کی عمر ہے اور ہمیں جینا ہے، اور جینے کے لیے کھانا چاہیے، جینے کے لیے پانی چاہیے۔ 2 گھنٹے کی عمر جس کی ہے، نہ وہ کھا سکتا ہے نہ وہ پی سکتا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ، کتنی محبت فرماتا ہے۔ جس ماں نے اس بچے کو جنم دیا ہے، اسی ماں کی چھاتی میں اللہ نے ایسی غذا اتار دیا ہے دودھ کی شکل میں کہ بچے کو بھوک لگے تو بھی ماں کا دودھ پی لے، پیاس لگے تو بھی ماں کا دودھ پی لے۔ اللہ نے ماں کے دودھ میں غذائیت بھی رکھا ہے، مائیت بھی رکھا ہے، یعنی ماں کے دودھ میں کھانا بھی ہے اور پانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی محبت اچھا فرماتا ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ کتنی محبت فرماتا ہے وہ۔ اور تھوڑا قریب کروں میں کیا؟ تھوڑا اور قریب چلیے حضرات گرامی، ذرا سوچ کے دیکھیے وہ کتنی محبت فرماتا ہے، ہمیں اس طریقے سے وہ زندگی دے رہا ہے، غذا عطا فرمایا ماں کے دودھ کی شکل میں، جہاں ہمیں پانی بھی مل رہا ہے، جہاں کھانا بھی مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑا بڑے ہوتے ہیں ہم چلتے پھرتے ہیں، ٹھوس غذا کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بات صرف سمجھنے کی ہے کہ وہ ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے، بس یہی بتانا چاہتا ہوں، اور ہم کیسی محبت کرتے ہیں یہی سمجھا کے بعد میں گزر جانا چاہتا ہوں۔ حضرات بڑے ہوئے، ٹھوس غذا کھانے لگے، چاول کھانے لگے، روٹی کھانے لگے، دال کھانے لگے، سبزی کھانے لگے۔ ہماری عمر اب زیادہ ہو گئی، ہم کھانے پینے لگے، ٹھوس غذاؤں کا استعمال ہونے لگا۔ سبزیاں کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں آپ لوگ؟ ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے نا، کتنا کریم ہے وہ، کتنی محبت فرماتا ہے۔ ٹھنڈی کے موسم میں اللہ جو زمین سے سبزیاں اگاتا ہے نا، سردی کے موسم میں جو زمین سے سبزی نکلتی ہے، اللہ اللہ، جو سبزیاں زمین سے ٹھنڈی کے موسم میں نکلے ان سبزیوں کا اثر گرم ہوتا ہے۔ ٹھنڈی کے موسم میں جو سبزی
سبزی اللہ زمین سے اگائے اس کا اثر گرم ہوتا ہے، اور گرمی کے موسم میں جو سبزی زمین سے نکالتا ہے اللہ اس کا اثر ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کا اثر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کتنی محبت فرماتا ہے، بندوں کو کون سی غذا کب چاہیے اس کا انتظام پروردگار فرما رہا ہے۔ کیا اہتمام ہے ہماری خاطر، کیا سہولتیں ہیں ہماری خاطر، اللہ نے یہ سارا انتظام ہماری محبت میں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی اور ذرا آگے بڑھیے، ہمیں غسل کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں نہانا پڑتا ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے تو طبیعت چاہتی ہے کہ گرم پانی سے نہا لے، اور گرمی کا موسم ہوتا ہے تو طبیعت چاہتی ہے کہ ٹھنڈے پانی سے نہا لے۔ کتنا کریم ہے وہ، اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ سردی کے موسم میں چاپا نل سے پانی نکالو تو پانی گرم نکلتا ہے، اور گرمی کے موسم میں پانی نکالو تو زمین سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اصلاح معاشرہ۔ کتنی محبت وہ پروردگار ہم سے بہت فرماتا عمدہ ہے۔ پیغام۔ کبھی دیکھا پروردگار نے کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، یہ بندہ تلاوت نہیں کرتا، یہ بندہ گناہ کرتا ہے، اس لیے اس کو ٹھنڈا پانی نہ دیا جائے؟ کبھی ایسا ہوا کیا؟ نہیں نہیں، کتنی محبت فرماتا ہے۔ ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہم نظر انداز کرتے جا رہے ہیں، شان ربوبیت کو ہماری توجہ شان ربوبیت کی طرف نہیں جاتی، مگر وہ ہے کہ ہم پہ کرم فرماتا جا رہا ہے۔ باتیں بڑی لمبی سلسلے کی ہو سکتی ہیں، لیکن میں ادھر نہیں جاؤں گا، آپ تھک چکے ہیں، میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آدھا گھنٹہ اور بولے، ٹائم میرے پاس بہت ہے، اب آپ کا خیال میں کر رہا ہوں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ ہم سے بڑی محبت فرماتا ہے، ہم سے بے پناہ پیار فرماتا ہے۔ ہم اس بار کیا کیا صلہ دے رہے ہیں، اس محبت کا اللہ کو کیا صلہ دے رہے ہیں؟ وہ ہمارے صلے کا، یہ ہمارے صلے کا وہ محتاج نہیں ہے۔ ہم نبی عبادت کریں تو اتنی مخلوقات اللہ نے دنیا میں پیدا فرما دی ہیں جو ہر مخلوق اللہ کی عبادت میں مگن ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ یہ تو ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم سب سے افضل بنائیں گے پھر بھی راہ خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ساری نوازشات ہم پہ، اور ہم ہی ہیں جو راہ خدا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرات ہمیں کیا پڑی ہے؟ بس دولت کماؤ، پیٹ بھرو، بچوں کو عیش کی زندگی کیسے گزاروانا ہے اس کی فکر لگی رہتی ہے، نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، بس سمیٹتے چلے جاتے ہیں، فکر لگی رہتی ہے۔ ہم دولت کماتے ہیں، ہم سرمایہ جمع کرتے ہیں، ہمیں اپنی طاقت پہ غرور ہے، ہمیں اپنی طاقت پہ گھمنڈ ہے، بھروسہ ہم رب پہ نہیں کرتے کہ وہ رب جو اتنی محبت فرماتا ہے وہ ہماری جان کی بھی حفاظت فرمانے والا ہے۔ یہ دھیان نہیں جاتا۔ ہم اس کے لیے اسلحے تیار کرتے ہیں، اس کے لیے ساز و سامان تیار کرتے ہیں، اس کے لیے بلڈنگ بناتے ہیں۔ ہماری جان کی حفاظت کیسے ہوگی، کیسے جی پائیں گے، کیسے بچیں گے، ہمیں اس کی فکر لگی رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، صرف آپ یہ سوچو پیدا رب نے کیا ہے تو زندگی بھی وہی عطا فرمانے والا ہے، موت کی گھاٹ بھی وہی عطا فرمانے والا ہے، موت کی گھاٹ بھی وہی اتارنے والا ہے۔ ہمیں جو رب اتنی محبت فرمائے کیا وہ ہمیں زندہ نہیں رکھے گا؟ بھروسہ اس رب پہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو 2 منٹ میں ایک بات اور سمجھا دوں۔ آپ رب پہ بھروسہ کیجئے، بندگی کیجئے، اس کی عبادت کیجئے، اس کی تلاوت کرتے رہیے، آپ کا دل و دماغ مسرور رہے گا، کہیں سے کسی کمی کا احساس ہی آپ کو اپنی زندگی میں نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ سکون نوٹوں کے گدوں پہ بھی سونے سے نہیں ملتا، سکون تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، قرار تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ بھروسہ کرو اپنے رب پہ، وہی زندگی عطا فرمانے والا ہے، وہی ہماری حفاظت فرمانے والا ہے۔ نہ سرمایہ ہماری حفاظت کرے، نہ ہماری دولت ہماری حفاظت کرے، نہ ہماری بلڈنگ ہماری حفاظت کرے، نہ ہمارا مال تجارت ہماری حفاظت کرے، رب کی کریمی ہماری حفاظت فرمانے والا ہے۔ بس بات سمجھیے، میاں محمد بخش ایک بزرگ گزرے، اللہ والے گزرے، وہ خود فرماتے ہیں، آپ میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو سننا چاہتے ہیں
اور کچھ لوگ پریشان تھے تو وہ جانے بھی لگے. ان سے بھی شکایت نہیں ہے, رات بڑی ہو گئی, آپ تھک بھی گئے, 8 بجے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کیسے آپ کو میں زبردستی بٹھاؤں. مگر 2-3 منٹ میں ایک بات اور رکھتا ہوں میں. حضرات, تقریر بہت لمبی میں کر سکتا ہوں, مگر میں آپ کے دل و دماغ کو اور زیادہ کھینچ تان کر کے بڑھانا نہیں چاہتا. آپ سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو سن لیجئے. میاں محمد بخش خود فرماتے ہیں, میں ایک پیڑ کے نیچے اللہ کی عبادت میں مگن تھا, اللہ کی عبادت کر رہا تھا, بندگی کر رہا تھا, تسبیح پڑھ رہا تھا, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, اللہ اکبر, سبحان اللہ, ورد کر رہا تھا, اللہ کی یاد میں مگن تھا. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ دلوں کا حال جان لیتا ہے نا. میاں محمد بخش اللہ کے ولی کا نام ہے, اللہ کے ولی ہیں. وہ فرماتے ہیں, میں بیٹھ کے پیڑ کے نیچے, درخت کے نیچے تسبیح پڑھ رہا تھا, عبادت میں مگن تھا. میں جہاں بیٹھا تھا میرے سامنے ایک اور درخت تھا, ایک اور پیڑ تھا. اس پیڑ پر ایک گھونسلے میں ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی. اللہ, وہ چڑیا گھونسلے میں بیٹھ کر وہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھ رہی تھی, اللہ کی یاد میں مگن تھی. اللہ والا دلوں کا حال جان لیتا ہے. میاں محمد بخش فرماتے ہیں, میں نے دیکھ لیا, میں اس کی کیفیت کو جان گیا. وہ چڑیا بھی اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے, اللہ کی یاد میں مگن ہے, اللہ کی یاد میں مگن ہے, عبادت میں مصروف ہے. وہ چڑیا بھی, جانور بھی. اتنے میں ایک شکاری آیا. شکاری آیا تو شکاری کی نظر اس چڑیا پہ پڑ گئی جو گھونسلے میں بیٹھی ہوئی تھی. غور سے سنیے گا, جو چڑیا گھونسلے میں بیٹھی ہوئی تھی, رب کی عبادت کر رہی تھی, اس چڑیا پر شکاری کی نظر پڑ گئی. اس کی تو باچیں کھل گئی, مسکراہٹ اس کے لبوں پہ. اس کے بعد تیر کو کمان میں چڑھایا, نشانہ بنایا, اور جیسے ہی نشانہ بنایا کہ اس چڑیا کو ماروں, اس چڑیا کا شکار کروں, چڑیا کی نظر اس شکاری پہ پڑ گئی. چڑیا کی نظر جو شکاری پہ پڑی تو محسوس ہو گیا کہ یہ انسان میری جان لے لے گا, یہ مجھے موت کی گھاٹ اتار دے گا, یہ مجھے شکار کرے گا. گھونسلے سے وہ چڑیا اڑ گئی اور آسمان میں چکر لگانے لگی, اس خیال سے کہ میں جب اڑتی رہوں گی تو یہ نشانہ بنا ہی نہیں سکے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چڑیا اڑتی رہے تو شکاری نشانہ نہیں بنا سکے گا. اسی خیال سے وہ چڑیا اڑنے لگی تاکہ میری جان بچ جائے, تاکہ میں محفوظ ہو جاؤں. اللہ, جان بچانے کے لیے چڑیا گھونسلے سے اڑ گئی, چکر لگانے لگی. تھوڑی دیر تو چکر لگاتی رہی. چڑیا کی نظر تھوڑی سی اوپر اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے, چھوٹے چھوٹے پرندوں کو. جو چڑیا, جو پرندہ شکار کرتا ہے اس پرندے کا نام باز ہے. جو بڑا پرندہ ہے, چھوٹے چھوٹے پرندوں کو وہ شکار کر لیا کرتا ہے, وہ آسمان میں چکر لگا رہا ہے. چڑیا جہاں اڑ رہی ہے جس بلندی پہ, اس سے اور زیادہ اونچائی پر بلندی پر ایک باز بھی چکر لگا رہا ہے. چڑیا نے دیکھ لیا, یہ باز بھی تو مجھے کو نشانہ بنا رہا ہے, مجھے کو نشانہ بنا رہا ہے. اگر آسمان میں اڑتی رہی نا تو یہ باز میری جان لے لے گا, یہ باز مجھے شکار کر لے گا, جان چلی جائے گی. اڑتی ہوں تو باز میری جان لے گا, جا کے بیٹھتی ہوں تو وہ انسان میری جان لے گا. جائیں تو جائیں کہاں, دونوں حال میں تو مرنا ہی پڑے گا. اب تو جان بچے گی نہیں, اب تو جان بچے گی نہیں. اڑتی رہوں تو یہ باز مار ڈالے گا, بیٹھ جاتی ہوں تو یہ انسان مار ڈالے گا. کروں تو کروں کیا, دونوں حال میں تو جان جانے والی ہے. میاں محمد بخش فرماتے ہیں, میں اس کی کیفیت محسوس کرتا رہا, اس کے دل کا حال جانتا رہا. چڑیا نے اچانک فیصلہ لیا, جان تو جانا ہی ہے, میں جو گھونسلے میں بیٹھی تھی تو کیا کر رہی تھی, اللہ کی عبادت ہی تو کر رہی تھی, اللہ کی بندگی ہی تو کر رہی تھی, میں تسبیح تو ہی پڑھ رہی تھی, میں تو اللہ کی پاکی بیان کر رہی تھی. ایک کام کرتی ہوں, میں جان جب جانا ہے دونوں حال میں, بیٹھوں تو بھی جان جائے, اڑتی رہوں تو بھی جان جائے. جتنی دیر تک زندہ رہوں گی چلتی ہوں, گھونسلے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت ہی میں مگن ہو جاتی ہوں. سبحان اللہ نہیں بولیں گے آپ؟ چلتی ہوں, جتنی دیر تک زندہ رہوں
کی اتنی دیر تک اللہ کی عبادت میں مگن ہو جاتی ہوں، اللہ کو یاد کرنے میں مگن ہو جاتی ہوں، تسبیح و تہلیل میں مگن ہو جاتی ہوں۔ وہ چڑیا آ کر اپنے گھونسلے میں بیٹھ جاتی ہے، اور جیسے ہی چڑیا اپنے گھونسلے میں بیٹھتی ہے، شکاری تو انتظار میں تھا ہی، اب اس کی نظر پڑ گئی پھر اس چڑیا پہ، دیکھ لیا کہ وہ چڑیا آ کر گھونسلے میں بیٹھ گئی ہے، پھر اس نے نشانہ بنایا، تیر کو کمان میں چڑھایا، اور جیسے ہی آپ نے نشانہ اس شکاری نے لگایا، آدھا تیر ابھی کمان سے نکلا ہی تھا، اچانک ایک سانپ آیا۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک سانپ آیا، شکاری کے انگوٹھے پہ ڈس لیا، سانپ نے جو انگوٹھے پہ ڈسا تو درد ہوا تو بیلنس اس کا بگڑ گیا، بیلنس بگڑا تو تیر جو گھونسلے میں جانا تھا، چڑیا کی جان لینی تھی، وہ تیر گھونسلے میں نہیں پہنچا، بیلنس بگڑا تو وہ تیر گھونسلے میں جانے کے بجائے تیر آسمان کی طرف چلا گیا، اور جو تیر آسمان کی طرف گیا نا، آسمان میں جو بڑا پرندہ باز چکر لگا رہا تھا، وہ تیر جا کر اس باز کو لگ گیا، وہ تیر جا کر باز کو لگ گیا، وہ تیر جا کر باز کو لگ گیا۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں تیر کے لگ جانے سے باز مر گیا، سانپ کے ڈس لینے سے وہ شکاری مر گیا، اللہ نے اس چڑیا کی جان بچا لیا جو اللہ کی یاد میں مگن ہو گئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات بات کر رہا ہوں میں، تقریر لمبی نہیں ہوگی، بس آپ سے صرف یہ کہنا ہے آپ مضبوط کب ہیں، آپ طاقتور کب ہیں، آپ مکمل طریقے سے فٹ کب ہیں؟ جب آپ کا رب آپ سے راضی رہے، جان کی بھی حفاظت ہوگی، مال کی بھی حفاظت ہوگی، گھر گھرانے کی بھی حفاظت ہوگی، زمین جائیداد مال تجارت کی بھی حفاظت ہوگی۔ کب؟ جب ہم اللہ کی یاد میں مگن ہو جائیں گے، محافظ اللہ ہے ہمارا، سہارا اللہ ہے ہمارا، مددگار اللہ ہے ہمارا۔ تھوڑی سی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کو اس لیے اپنی تکلیف سناتے ہیں کہ تکلیف سنا لینے کے بعد تھوڑا سا ہلکا محسوس ہوگا۔ ہم نے اپنی غربت سنایا، ہم نے اپنا دکھ سنایا، ہم نے اپنی تکلیف سنایا، مگر چند ہی دنوں کے بعد آپ نے کیا محسوس کیا؟ جو بات آپ کے راز کی تھی، اپنے یار کو آپ نے بتایا تھا، وہ دوسروں تک آپ کی بات پہنچا دیا، پھر آپ کی غربت کا مذاق لوگ اڑانے لگے، آپ کی غریبی کا لوگ مذاق اڑانے لگے، آپ کی تنگ دستی، آپ کا دکھ، آپ کی پریشانی کا لوگ مذاق اڑانے لگے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر کبھی دکھ آپ کو گھیر لے، مصیبت آپ کو گھیر لے، پریشانیاں آپ کے گھر داخلہ لے لے، آپ کسی سے نہ کہو جب سارا عالم سو رہا ہو، رات کی تاریکی میں وضو کرو، مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز ادا کرو، دعا کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہو، اللہ اکبر۔ اس وقت دعا کرتے کرتے جب اپنا دکھ رب کو سناؤ گے، اپنی پریشانی رب کو سناؤ گے، سناتے سناتے تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ جب تیری آنکھوں میں آنسو آئیں گے تو وہ زمین پر آنسو کا قطرہ گرنے سے پہلے یہ محسوس کرو گے کہ میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے خدا سے بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سارا دکھ اسی وقت آپ بھول جاؤ گے، ساری پریشانی اسی وقت آپ بھول جاؤ گے۔ حضرات گرامی، جڑ جانے کی ضرورت ہے، اسلام سے، عبادت سے، اپنے رب کے بارگاہ میں جھکنے کی ضرورت ہے۔ تم جھکو تو صحیح یار، تم جھکو تو صحیح، تیرا رب اتنا تجھے بلند کرے گا کہ لوگ سر اٹھا کے بھی دیکھنا چاہیں گے تو نظر نہیں۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا عادی ہوتا ہے، اللہ اسے بلند فرما دیتا ہے، اور جو جتنا زیادہ جھکتا ہے اللہ اتنا بلند فرما دیتا ہے۔